میں نے آپ کے سامنے آقا علی کا ایک جملہ، ایک قول، ایک فرمان برحق پڑھا، جس میں آقا علی نے وفاؤں کا خالق کہوں تو بھی غلط نہیں ہے، وہ جس جیسا کوئی بھی اور وفادار نہیں، جس جیسا کوئی بھی اور حسین کا مطیع و فرما بردار نہیں، کہ ان کی پوری زندگی کو دیکھیے تو پوری کی پوری زندگی طاقت کے ہونے کے باوجود، شجاعت کے ہونے کے باوجود، بہادری کے ہونے کے باوجود حسین کے حکم کے بغیر اپنا قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ ان کے بارے میں آقا علی فرماتے ہیں کہ عباس قمر بنی ہاشم ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ یہ چاند کہلوانا یہ کوئی عام سی بات نہیں۔ اگر گھر میں سارے ان پڑھ ہوں، خاندان میں سارے ان پڑھ ہوں، قوم میں سارے ان پڑھ ہوں، ان میں اگر کوئی ایک بندہ کوئی تعلیم حاصل کر کے وہ ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، کسی بڑی ڈگری پر فائز ہو جائے تو نام کمانا مشکل نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ میں نے ذکر شروع کر دیا۔ اگر سب ان پڑھ ہیں، خاندان میں اور کوئی نہیں پڑھا، قوم میں اور کوئی نہیں پڑھا، تو اگر کوئی ایک پڑھ جائے تو اس قوم میں، اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں ایک شخص نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، ایم فل کر لی ہے، کسی بڑی ڈگری پر فائز ہو گیا ہے، تو اس کو اپنا نام کمانا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے برابری کا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم میں یا پورے خاندان میں یا پورے گھر میں یہ ایک ہی فرد واحد ہے جس نے اتنی تعلیم حاصل کر دی۔ آؤ دیکھیے عباس کہاں لقب پا رہے ہیں؟ جہاں حسن ابن علی رہتے ہیں، توجہ ہے، جہاں حسن ابن علی رہتے ہیں، جہاں حسین ابن علی رہتے ہیں، کہاں وہ مقام پا رہے ہیں کہ جہاں خود ولیوں کا سردار رہتا ہے، جہاں جنت کے سردار رہتے ہیں۔ عام بات نہیں ہے کہ جہاں جنت کی عورتوں کی سردار رہ چکی ہے، وہاں کہ جہاں علی کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، وہاں جہاں حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کا تعارف نبی کروا چکا ہے، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، ان کے تعارف کروا کے نبی گئے کہ ان کا بغض میرا بغض، ان کی دشمنی میری دشمنی۔ یہ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بھئی جب اتنے بڑے مقام والے مرتبے والے جس گھر میں رہتے ہوں، عام بات نہیں ہوتی کہ اس گھر میں عباس خود کو قمر بنی ہاشم کہلوائے۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ عباس جہاں سامنے معصوم ہستی ہیں، معصوم عن الخطا ہستی ہیں۔ دیکھ لیجئے خود امام، بیٹے امام، آقا حسین کو دیکھو تو خود امام، بیٹا امام، بھائی امام، بابا امام، نانا نبی، آقا حسین کی نسل سارے امام، لیکن وہاں قمر بنی ہاشم ہونا یہ عام سی بات نہیں ہے۔ چاند کہلوانا، ہاشمی خان کا چاند، یہ عام سی بات نہیں۔ یہ آقا امیر المومنین نے جناب عباس کے بارے میں جملہ فرمایا تھا، اور یہ جناب عباس ایسے نہیں قمر ہاشم بنی، ایسے نہیں ہاشمی خاندان کے چاند کہلوائے۔ عباس کا پیچھے پورا جو ہے کردار ہے۔ عباس کی ماں جو وفادار خاندان سے ہے، اس کی تربیت کا اثر ہے عباس۔ جب جناب سیدہ چلے جاتے ہیں دنیا فانی سے 11 ہجری، اور کافی سال تک آقا
अमीर कायनात कोई दूसरी ज़ौजा नहीं करते। फिर एक मरतबा अपने भाई अकील को कहते हैं, अकील किसी बहादुर खानदान से, वफादार खानदान से, शुजा खानदान से, जो डरते ना हो, बहादुर हो, निडर हो और वफादार हो, उस घर से किसी खातून का आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करें। और जनाबे अकील जो कि बड़े माहिर हैं, ये अकील वही हैं जिनको एक मरतबा आका अमीर कायनात इतने आदिल हैं आपके मेरे इमाम कि जब एक मरतबा कुछ ज्यादा बोलते हैं कि ये चाहिए तो आका अमीर कायनात उनको गरम सीख दिखाते हैं। अकील तो इससे डर रहा है, अली को जहन्नम की आग में डालना चाहता है। वही अकील भाई है लेकिन माहिर है इस काम में। कहते हैं किसी बहादुर खानदान से मेरे लिए रिश्ता तलाश करें। ये जाते हैं, गौर करते हैं, देखते हैं, इनकी निगाह जाके पड़ती है कलाबिया खानदान पे। कलाबिया खानदान के सरदार हैं जनाब हुज़ाम, उम्मुल बनीन के वालिद की बात कर रहा हूं। ये सरदार है उस खानदान के, बहुत बड़े सरदार। लेकिन इस खानदान के बहुत ज्यादा फजाइल भी हैं। ये जैसे बहादुर थे, वफादार थे, मेहमान नवाज थे, इस तरह से इनके बहुत ज्यादा सारे इस खानदान के फजाइल बयान हो गए कि ये खानदान आम खानदान नहीं था। ये मत समझिए कोई आम खानदान से जाकर रिश्ता हो रहा है। अब वहां पे जाते हैं कि जनाब हुज़ाम के पास मेहमान ठहरते हैं। बाज़ रिवायात में ये है कि हत्ता 3 दिन तक मेहमान नवाजी होती है। तीसरे दिन पूछा जाता है अकील कैसे आना हुआ। वहां पे जब वजह पूछी जाती है तो अकील बताते हैं कि मैं आपके पास अपने भाई अली मुर्तजा रसूल खुदा के वसी जानशी दामादे पैगंबर के लिए रिश्ता मांगने आया हूं, रिश्ता लेने आया। नबी हुज़ाम ये सुनकर एक मर्तबा हैरान होते हैं, ताज्जुब होता है। उनके ज़हन में नहीं होता कि अकील क्यों आए हैं, उनको पता नहीं होता। ये ताज्जुब होता है ये सुन के, मैं कुजा घराने अहलुल बैत कुजा। ये बहुत हैरान। कहते हैं मैं आपको जवाब देता हूं, पूछना पड़ेगा। घर जाती हैं, ज़ौजा से पूछते हैं क्या हम इस काबिल हैं, क्योंकि माएँ अपनी बेटियों को ज्यादा बेहतर जानती हैं कि हमने तरबियत कैसे की है। आगे पूछते हैं क्या हमारी बेटी इस काबिल है कि हम घराने अहलुल बैत में अली जैसी अजीम शख्सियत के लिए ज़ौजा करार दें। देख लीजिए कितने आजिज़ी कितनी इस खानदान में, यहीं से देखिएगा। उनकी वालिदा कहती हैं हाँ मैंने हर मुमकिन कोशिश करके अपनी बेटी को इस तरह से तरबियत की है, इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी खिदमत अली में कनीज बन के गुजार सकती है। कनीज बन के पूरी जिंदगी बसर कर सकती है। अब जब बेटी से पूछा जाता है, बेटी ने जब ये सुना कि मेरा रिश्ता, जैसे इनके वालिद ने ताज्जुब किया कि मुझ जैसी है, मुझ जैसी है खातून का जो इस घराने से है, उसका रिश्ता अली जैसी अजीम शख्सियत से होगा। हत्ता कि यहाँ ये भी मिलता है, जनाब हुज़ाम ने कहा वो पाको पकीज़ा घराना है, हम इस लायक कहाँ हैं कि हम उस खानदान से घराने अहलुल बैत से रिश्ता करें। तो इस खातून ने जनाब उम्मुल बनीन ने सजदे शुक्र अदा करके हाँ की है। शुक्र है मालिक अल्लाह तेरी जात का कि मुझको इस काबिल समझा कि मैं अली की ज़ौजा ठहरूं, अली की कनीज बन सकूं। ये रिश्ते की हाँ हो जाती है। जनाब हुज़ाम कहते हैं कि आप जब चाहें, ये आज के बाद ये मेरी बेटी नहीं, आप लोगों के खानदान की बहू है, जब चाहे आप रिश्ता कर सकते हैं। हो जाता है रिश्ता। जब डोली आती है ना, जनाबे
ام البنین. اچھا ان کا نام ام البنین نہیں ہے, اصل نام ہے ان کا فاطمہ. فاطمہ نام ہے ان کا. ام البنین ان کا نام کیوں پڑا؟ جب اللہ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے. بنین یہ ابن سے بنین ہے, ابن کا مطلب بیٹا, ابن سے بنین یعنی جس کے زیادہ بیٹے تھے, اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ام البنین, بیٹوں کی ماں. ان کا نام اصل ام البنین نہیں ہے, ان کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کون؟ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نکالے, وہ ہے فاطمہ. فاطمہ کا معنی یہی ہے, آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. ہو جاتا ہے رشتہ جب ڈولی آتی ہے اور جناب فاطمہ یعنی ام البنین دروازے پہ رک جاتی ہے, اور رک کے وہاں پہ دروازے سے آگے گزرتی نہیں ہے, ٹھہر جاتی ہیں. وہی دروازہ جو علی اور بطول کے گھر کا دروازہ ہے, وہاں ٹھہر کر وہاں بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں تاریخ یاد رکھنا, میں یہاں فاطمہ کی ہمسر بن کے نہیں آئی, فاطمہ کی کنیز بن کے آئی ہوں. بول نہ جانا, تو یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کی ہمسری کرنے آئی ہے, فاطمہ کی برابری کرنے آئی ہے نا, میں کنیزی کرنے آئی ہوں. اور جیسے اندر آتی ہے دیکھتی ہے حسنین کریمین کو, آقا حسن آقا حسین جناب زینب کلثوم, ان کو بٹھاتے ہیں. اب روایت کی جملے, یہ تاریخ ہے, میں اپنی باتیں نہیں کر رہا. ان کو بٹھا کے سب کو ایک جگہ پر بٹھانے کے بعد اس طرح سے ان کے گرد چکر کاٹ رہی ہیں جیسے کوئی حاجی کعبہ کا طواف کر رہا ہو. اس طرح سے یہ چکر کاٹ رہی ہیں جناب ام البنین. اور پھر کہتی ہیں, خود ریکویسٹ کرتی ہیں, درخواست کرتی ہیں, کہتی ہیں اے حسن حسین, اے زہرا کے بچوں, مجھے اپنی کنیزی میں قبول کیجئے, مجھے اپنی کنیزی میں قبول کیجئے. میں یہاں فاطمہ کی, یہ دنیا کو بتا رہی ہیں, حسنین کریمین کو بھی بتا رہی ہیں, میں یہاں فاطمہ کی برابری کرنے نہیں آئی, میں یہاں فاطمہ کی بھی کنیز ہوں, حسن و حسین کی بھی کنیز ہوں, علی کی خدمت گزار بن کے آئی ہوں. اللہ نے وہ بیٹا جس کے لیے دعائیں مانگتے تھے آقا علی, اللہ نے عطا کر دیا. آقا علی نے دائیں کان میں آذان بائیں میں اقامت خود کہی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آذان و اقامت کہی جاتی. آقا علی نے خود آذان و اقامت. نام رکھا گیا عباس. عباس مانا کیا ہے؟ ایسا شیر جس سے باقی سارے شیر ڈر کے بھاگ جائیں. ایسا شیر جس سے باقی سارے شیر ڈر کے بھاگ جائیں. اب عباس پروان چڑھ رہا ہے. تربیت کس ماحول میں ہو رہی ہے؟ تربیت ماحول دیکھیے گا. عباس کو سکھائی جا رہی ہے شجاعت, عباس کو سکھایا جا رہا ہے شرم و حیا, عباس کو سکھائی جا رہی ہے شریعت, اور عباس کو سکھائی جا رہی ہے وفا. توجہ کیجیے گا, کیا شریعت, حیا, شجاعت, وفا. اب درس دینے والے کون ہیں؟ جناب عباس کو شجاعت سکھانے والے خود بابا علی ہیں, بہادری سکھانے والے, نیڈر بند سکھانے والے خود بابا علی ہیں, اور حیا, شرم و حیا کے درس دینے والی جناب عالیہ ہیں, اور شریعت سکھانے والے حسنین کریمین ہیں. وہی حسنین کریمین ہیں. کس طرح سے شریعت سکھاتے ہیں؟ کسی کو ایک چیز نہ آتی نا, وضو صحیح نہ, تو ہم کس طرح سے اس کو ٹوکتے ہیں, نہیں جی وضو صحیح کریں دا, تو وضو نہیں کرنا آندا. ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے وضو سکھانے کا؟ اور دیکھیے حسنین کریمین کیسے وضو سکھاتے ہیں کہ ایک بزرگ وضو صحیح نہیں کرے, غلط کیا. دونوں بھائی آتے ہیں, آقا حسن آقا حسین, ان کو بلاتے سلام علیکم السلام, ہم دونوں وضو کرتے ہیں, دیکھیے گا ہم میں سے صحیح کون کرتا ہے.
جب دونوں نے، پہلے آقا حسن وضو کرتے ہیں پھر آقا حسین وضو کرتے ہیں، جب دونوں وضو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب پوچھتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا غلط تھا۔ دیکھیں کس طرح سے تربیت کرتے ہیں، یہ شریعت سکھا رہے ہیں کس کو؟ جناب عباس کو، اور وفا سکھا رہی ہے خود ماں ام البنین۔ اس ماحول میں عباس پروان چڑھ رہے ہیں، شجاعت، بہادری، یہ ساری چیزیں سیکھتے سیکھتے جناب عباس 12 سال کے ہو جاتے ہیں، بعض روایات میں 13 سال۔ یہ جب کہ صفین میں آگے، صفین کے میدان میں آتے ہیں آقا پاس، اس سے پہلے ایک سال یہ ایک جنگ دیکھ چکے ہیں، 2 جوانوں کو لڑتے دیکھا، اس میں بصرہ کا میدان سج چکا ہے، وہاں 2 بہادروں کی جنگ دیکھی ہے، ایک بابا علی ہے، ایک محمد حنفیہ ہے۔ اس وقت جبکہ بصرہ کا میدان سج چکا ہے، بصرہ کے میدان میں دیکھ رہے ہیں جنگ کیسے ہوتی ہے، جنگ کے فنون سیکھے ہیں بابا سے، لیکن جنگ دیکھ رہے ہیں، اب میدان جنگ میں موجود ہیں آقا پاس۔ وہاں پہ جناب محمد حنفیہ کو جب بابا نے بھیجا کہ محمد جاؤ میسرے پہ جا کے حملہ کرو، میسرے پہ جاتے ہیں، جا کے حملہ کر کے آتے ہیں، زخموں سے چور چور ہو کر واپس آتے ہیں۔ محمد حنفیہ آقا علی کے بیٹے ہیں، زخموں سے چور چور ہو کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو۔ پانی پلاتے ہیں، چہرے پہ پانی کا وہ چھڑکاؤ کرتے ہیں آقا علی، اور کہتے ہیں میرے بیٹے علی کی اولاد کام ادھورا نہیں چھوڑ کے آتی، جاؤ میمنہ پہ حملہ کرو۔ پھر جاتے ہیں بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ، جا کے میمنہ پہ حملہ کر کے پھر زخموں سے چور چور ہو کے واپس آتے ہیں۔ بابا سے پھر پانی طلب کیا، پھر پانی پلایا۔ دیکھیے گا کون ہے محمد حنفیہ، یہ عام بہادر نہیں ہے، یہ بھی علی کا بیٹا ہے، ہاں سمجھیے گا کہ یہ عام کوئی بہادر ہے، یہ بھی بہت بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے جنگجو ہیں جناب محمد حنفیہ۔ محمد حنفیہ کو جب دوبارہ بھیجا میدان جنگ میں، دوبارہ زخموں سے چور چور ہو کے آتے ہیں، تو بابا پھر پانی پلاتے ہیں، پھر پانی کا چھڑکاؤ کر کے کہتے ہیں بیٹا جب شیر اپنا ہدف طے کر لیتا ہے تو پھر وہ پورا کر کے ہی آتا ہے۔ پھر بیٹا جاؤ لشکر کل پہ حملہ پہ۔ آپ جاتے ہیں، محمد حنفیہ پھر حملہ کرتے ہیں، یہ تیسرا حملہ کر کے جیسے آتے ہیں نا، اب یہاں پہ آقا حسن بھی موجود ہیں، آقا حسین بھی موجود ہیں، اور جناب عباس بھی موجود ہیں۔ محمد حنفیہ تیسرا حملہ کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں بابا کے پاس، ایک ملعون جناب محمد حنفیہ کے خیمے میں چوری سے آگے داخل ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ آگ بھڑکانے لگتا ہے، کس کے خلاف؟ آقا علی کے خلاف۔ کہتے ہیں محمد حنفیہ کتنی خوبصورت جنگ لڑتے ہو آپ، کتنی حسین جوان ہو آپ، اتنی خوبصورت جنگ لڑی آپ نے 3 بار، لیکن افسوس کہ اپنے بابا کی محبت سے محروم ہو۔ کہنے لگے ارے بدبخت کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ بابا کے خلاف بات کی، جیسے آقا علی کے خلاف بات کی نا، جملہ بولا نا، بابا کی محبت سے محروم ہو۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو اپنا بیٹا حسن بٹھایا ہوا ہے، حسین کو بٹھایا ہوا ہے، عباس کو بٹھایا ہوا ہے، آپ کو 3 مرتبہ موت کے منہ میں دھکیل دیے۔ انہوں نے کہا رہے ہو بدبخت، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی طرف کوئی تیر آئے، بدن کا کون سا حصہ پیارا نہیں تمہیں؟ کہتا سارا بدن پیارا ہے، سب کو تکلیف ہوگی۔ کہا تیر آ رہا ہے، بھاگنے کی جگہ نہ ہو اور پیچھے ادھر ادھر ہونے کی جگہ نہ ہو، اور تیر سیدھا آپ کی آنکھ کی طرف آ رہا ہو تو کیا کرو گے؟ کہتا ہاتھ آگے کروں گا۔ محمد حنفیہ نے کہا کیا آپ کو ہاتھ پیارا نہیں ہے؟ کہتے ہاتھ بھی پیارا ہے مگر آنکھ اس سے زیادہ پیاری ہے۔ بس میں نے جواب دیا میں علی کا ہاتھ ہوں، حسن اور حسین آقا علی کی آنکھیں ہیں۔ ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، آنکھیں اپنا کام کریں گی۔ ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ حسن و حسین کو میدان جنگ میں آنا پڑے، ابھی محمد حنفیہ ہاتھوں کا مقام رکھتا ہے، محمد حنفیہ جنگ لڑ۔ اب یہ جنگ دیکھی آقا عباس نے خود آنکھوں سے، یہ جنگ دیکھ چکے 12 سال یا 13 سال، 1 سال، اس سے 1 سال بعد جب دوسری جنگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا علی کی وہ زندگی جو رسول اللہ کے بعد ہے،
زندگی کو دیکھیے، جنگیں ہی جنگیں ہیں، ہر سال جنگیں، کتنا ٹائم جنگیں ہوتی رہی، کتنی جنگیں ہوئی اور بہت زیادہ دیر تک، کتنے دن تک، کتنے عرصہ تک وہ جنگ ہوتی رہی۔ آقا علیہ کی زندگی پڑھیں نا آپ جنگوں کے حالات۔ اب میدان سج گیا، یہ صفین کا، جب صفین کا میدان سجا، اب آقا عباس 12 یا 13 سال کی عمر میں اتنے قداور ہو چکے تھے، تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ اگر دونوں باپ اور بیٹا پشت کر کے ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، پتہ نہ چلتا تھا ان میں عباس کون ہے، علی کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا عباس کون ہے یا علی کون ہے۔ اب جب صفین کا میدان سجا تو یہاں پہ بڑے بڑے بہادر آئے ہوئے تھے عرب کے، امیر شام بھی موجود ہے، آپ کو پتہ نا صفین کس سے ہوئی ہے، بڑے بڑے عرب کے بہادر موجود ہیں۔ اب یہاں سے ایک ادھر سے آتا ہے، جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے ایک ایک لڑتے تھے، ادھر سے ایک آتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے۔ بعض جنگیں ایسے نہیں ہیں، بعض ایسے نہیں کہ پورے پورے لشکر ہے، بعض ایسے ہیں جس میں پورے پورے ٹولے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جنگ ہو رہی ہے ایک ایک کی، آقا علی نے پیغام جو ہے میری طرف سے ایک جوان میرا بیٹا ہے، اب ان کے لشکر کی طرف سے بھی ایک جوان آنا تھا۔ اب آقا علی نے وہ جوان کون سا بھیجا، توجہ کیجئے گا، آپ عباس کے فضائل سنیے گا۔ آقا نے 2 لباس تیار کروائے تھے، لباس کا رنگ ایک، بناوٹ ایک، سجاوٹ ایک، نقاب ایک، زیرہ ایک جیسی، توجہ ہے، سب کچھ ایک جیسا۔ اب آقا عباس نے ان 2 لباسوں میں سے ایک بابا نے پہنا ہوا، ایک آقا عباس کو پہنایا، گھوڑے پہ سوار کرا کے، نقاب ہے، میدان میں آتی ہیں۔ ادھر سے امیر شام کہتا ہے، شاسا نامی ایک شخص ہے، بہت بڑا عرب کا بہادر ہے، اس کو بولتا ہے جاؤ اس کے مقابلے میں، یہ آگے سے ہنستا ہے، کہتا ہے اس کا مقابلے میں میں جاؤں، میں اس کا مقابلہ کرنے جاؤں گی، اس چھوٹے سے جوان کا، میری توہین کر رہے ہو آپ، کیا میرے بیٹے موجود ہیں، 7 بیٹے ہیں اس کے، پہلا گیا 2 واروں میں عباس نے فندار کر دیا، دوسرا گیا پھر فندار، اسی طرح باری باری یہ 7 آتے رہے۔ اب شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے یہ آیا اور جیسے ہی عباس کے پاس آتا ہے چند واروں میں اس کو فندار کر دیتا ہے، یہ سارے مارے جاتے ہیں۔ اب یہ لشکر جو تھا شامیوں کا یہ پریشان ہوتے، کہتے ہیں نہیں یہ علی ہے، اس کے وار کا انداز علی والا ہے، اس کی تلوار چلانے کا انداز علی والا ہے، اس کی گفتار علی والی ہے، اس کی رفتار علی والی ہے، اس کا انداز علی والا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، کیا کہا تھا میں بیٹا بھیجوں گا، خود میدان میں علی آ گئے، توجہ ہے، خود میدان میں علی ہے، کچھ نے کہا نہیں نہیں یہ علی نہیں ہے، کہا کیوں، کیسے پتا چلا علی نہیں، کہا اس کے بالوں کو دیکھو، اس کے بال سیاہ ہیں، یہ پہچان ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ خود علی نہیں ہے۔ اختلاف بڑا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی علی ہے یا کوئی علی کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دم سے سب اس پہ حملہ کرو۔ اب آقا علی کو، جب آقا عباس کو آقا علی نے بھیجا تھا اس وقت 3 سبق دیے تھے مولا عباس کو، وہ 3 سبق پڑھائے تھے، اب ان 3 سبق کو سامنے رکھتے ہوئے آقا عباس ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ ادھر سے لشکر آ رہا ہے، سبق کون سے پڑھا کے بھیجے تھے، آقا عباس کو پہلا سبق یہ پڑھایا تھا، اے عباس لو تحرکت الجبال فلا تتحرک، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے عباس نہ ہلے۔ دوسرا سبق یہ پڑھایا تھا، عباس ثبت قدمک کالمسمار فی الخشب، عباس قدم ایسے زمین کو جما کے رکھنا جیسے لکڑی میں کوئی لوہے کی کیل ہو۔ اور تیسرا سبق کیا پڑھایا تھا، آقا فرماتے ہیں عباس اضرب امامک وانظر امامک، عباس وار سامنے والے پہ ہو، نگاہ آخر والے پہ ہو کہ آخری کو پتہ چل جائے، اس کے بعد عباس کا شکار میں ہو۔ اب یہ سبق پڑھ گئے تھے عباس۔ اب جیسے ادھر سے لشکر آیا، ان کا شامیوں کا ایک لشکر حملہ کرنے لگا، آقا عباس اپنے بابا سے یہ سبق پڑھ کے آ چکے تھے، انہوں نے حملہ کیا، آقا عباس ایسے جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے حملہ کیوں کیا، انہوں نے کہا اگر ہوا علی پیچھے نہیں ہٹے گا،
अल्लाह अकबर, शायद नहीं पैगाम बने। इनको पता था अली मैदानों से नहीं भागता, भागने वाले भागते हैं, अली मैदानों से फरार नहीं करता। इन्होंने कहा अली हुआ तो पीछे नहीं भागेगा, हमला करो सब मिलके। अब ये सारी प्लानिंग तय होगी। अब पता करना चाहते हैं अली है या कोई औलाद अली है। अब इन सब ने मिलकर एक मर्तबा हमला करना शुरू किया। एक तरफ आका अब्बास हैं, ऐसे इनकी लाशें बिछाए जा रहे हैं, आका इनके पुश्तों पे पुश्ते लगाए जा रहे हैं, ऐसे लड़े। आका अब्बास पीछे नहीं हुए, ये सारे कहने लगे देखो अली क्या कहता था, मैं अपने बेटे को भेजूंगा, मैं नहीं आऊंगा मैदान में, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, सबसे पहले बेटा आएगा। अब बेटा भेजा नहीं है, खुद मैदान में आ गए। अब बातें शुरू हो गई क्योंकि अब्बास पीछे हटे नहीं थे। जैसे ये ताना सुना आका अली ने फिर वो लिबास, वो गुफ्तार, वो रफ्तार, वो ही लिबास, वो ही सब कुछ पहन के घोड़े पे सवार हो गए। और जैसे घोड़े के साथ अब्बास के घोड़े के साथ आके अपना घोड़ा मिलाया और फिर दोनों बाप बेटों ने वार करना शुरू किए। इनको पता न चलता था इनमें अब्बास कौन है, अली को। अब इतने सारे मारे जा रहे हैं, इतने सारे। जब आका हमलों से फारिग हो गए ना, आका अली और बाप बेटा दोनों हमलों से फारिग हो गए, उस वक्त आका अली ने अपने चेहरे से नकाब उतार के कहा लोगों पहचानो अना अली इब्न अबी तालिब। आका अब्बास के चेहरे से नकाब उतार के कहा देखो हाजा कमर बनी हाशिम, ये हाशिमी चांद है, ये अब्बास है। लोग हैरान होते थे, बाहर एक जैसा, तलवार एक जैसी, किरदार एक जैसा, गुफ्तार एक जैसी। ये आका अब्बास है। ये पहली जंग है जब 12 या 13 साल की उम्र में, उस वक्त ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने, यही वजह थी जब करबला के मैदान में आका अब्बास, आपको पता है जंग करने नहीं गए, जंग की इजाजत नहीं थी आका अब्बास को। आप पूरी तारीख उठा लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि आका अब्बास ने जंग की है। हाँ, जब इन्होंने खैमों पे आके हमले करने की कोशिश की, वहां पे आका अब्बास ने इनको वो दिफा के तौर पे इनको भगाया, वहां पे जंग करनी पड़ी है। वो जंग नहीं, वो दिफा है। आका अब्बास इस तरह से जंग करने नहीं गए जैसे जनाब अकबर गए, जनाब कासिम गए, बाकी सब गए। आका इस तरह से नहीं गए, आका अब्बास पानी लेने गए, जंग करने नहीं गए। इतने बहादुर थे आका अब्बास, ये जंग देख चुके थे। यही वजह थी, जैसे ही नहर के किनारे पे जाते हैं अब्बास 4000 फौजी छोड़ के चला जाता है, 4000 फौजी छोड़ के चला जाता है। बस एक दो जुमले मुसीबत के इंशाल्लाह मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, चूंकि आप लोगों का टाइम हो गया। आका अब्बास इतने कोई वफादार थे, इतने इमाम के मुती और फरमाबरदार थे, ऐसी तरबियत पा चुके थे माँ से। जब आ रहे हैं ना 28 रजब को आका अब्बास आका हुसैन के साथ, ये सुनिएगा, आका हुसैन के दाएं अली अकबर चल रहे हैं, बाएं जनाब अब्बास, लेकिन बराबरी में नहीं चलते, पीछे पीछे सारा रास्ता ऐसे ही। किसी साहबी ने कहा आप हुसैन के भाई हैं, आप साथ चलिए, साथ क्यों नहीं चलते, वजह क्या है? आका अब्बास फरमाते हैं मेरा कद है बुलंद, अगर मैं हुसैन के बराबर चला तो मेरा सर बुलंद होगा, और अब्बास ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अदब के खिलाफ है कि अब्बास का कद हुसैन से बुलंद होते हुए नजर आए। ये वफा है आका अब्बास की। आका अब्बास की वफा को देखिए कि हुसैन से अपना कद भी बुलंद होते हुए नजर, ये नहीं दिखाना चाहते लोगों को कि हुसैन। आजकल मिंबर पे कुछ ऐसे जुमले पढ़े जाते हैं कि जो कि आका अब्बास की शान के खिलाफ है। आका अब्बास आका हुसैन की बात नहीं मान रहे, आका हुसैन को जनाब ज़ैनब को भिजवाना पड़ता है कि जाओ अब्बास को समझाओ, नऊज़ुबिल्लाह।